لکھتے ہیں احمد عیسیٰ بھائی، میرے بہت سارے پرویزی دوست ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے، تو جو لوگ بھی دجال کو مان کر بیٹھے ہوئے ہیں یا دجال کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ جاہل ہیں، فراڈیے ہیں، تو اس کا کوئی جواب دیں۔ جی میرے پیارے بھائی، سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے دوست ہیں جو کہ پرویزی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں الدجال کا ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مان لیتے ہیں، لیکن کس بنیاد پر؟ دیکھیں، بات کس کی مانی جائے گی؟ بات مانی جائے گی جو آپ کا خالق ہے، جو آپ کا مالک ہے۔ خالق و مالک کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، کوئی بھی شے اگر کوئی بناتا ہے تو جس نے بنائی اسی کو علم ہے کہ اس نے کس مقصد کے لیے بنائی۔ ٹھیک ہے، اس لیے جو شے ہے اس کے اوپر لازم ہے وہ وہی کرے گی جس نے اسے جس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اب ہم بات مان لیتے، لیکن شرط یہ ہے، ثابت یہ کرنا پڑے، کیا آپ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں؟ مالک ہیں ہمارے، یعنی کہ مالک تو وہی ہوگا جو خالق ہے۔ کیا آپ ہمارے خالق ہیں؟ آپ کو یعنی ہمیں آپ نے خلق کیا ہے، ہم کو آپ نے خلق کیا۔ اگر تو آپ نے خلق کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے خلق نہیں کیا تو ہم آپ کی بات کیسے مان لیں؟ اچھا، دوسری بات کس کی مانی جا سکتی ہے؟ بات مانی جا سکتی ہے جو خالق کا نمائندہ ہے۔ تو کیا آپ خالق کے نمائندے ہیں؟ خالق کے بھیجے ہوئے ہیں؟ خالق جو ہے آپ کے ذریعے یا آپ کی صورت میں ہم سے بات کر رہا ہے، اگر تو آپ خالق کے نمائندے ہیں تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نہ خالق ہیں نہ خالق کے نمائندے ہیں تو پھر ہم آپ کی بات کیسے مان لیں؟ ہاں، ایک تیسری صورت ہے، وہ تیسری صورت کیا ہے؟ وہ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو خالق کی بات ثابت کر دیں، یا اگر آپ کہتے ہیں یہ خالق کے نمائندے نے ایسی بات کہی ہے تو آپ خالق کے نمائندے کی بات ثابت کر دیں، یعنی آپ اپنی بات کو خالق کی بات ثابت کر دیں۔ اگر آپ اپنی بات کو خالق کی بات ثابت کر دیں تو پھر ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ لیکن اگر نہ آپ خالق ہوں، نہ آپ خالق کے نمائندے ہوں، نہ ہی آپ اپنی بات کو خالق کی بات ثابت کریں، اور آپ سیدھا صرف اپنے منہ سے ہوا خارج کریں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اور مان لو، تو ہم کیسے مان جائیں؟ پھر بھی ہم اگر مان لیں تو پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے آپ کو خالق کے مقابلے پر اپنا الہ بنا لیا، آپ کو اپنا مالک تسلیم کر لیا، آپ کو خالق کا درجہ دے دیا، آپ کو مالک کا درجہ دے دیا۔ اور ہم ایسا کریں، سوال پیدا ہوتا ہے، ہم اگر ایسا کریں گے تو جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اسے آپ بچا پائیں گے؟ ہمیں کون بچائے گا؟ بھائی اس نے خلق کیا ہے نا، اسے علم ہے، اس نے ہمیں کس مقصد کی خلق کیا۔ جی، یہ کان اس نے دیے ہیں، لہذا اس کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی مانی جائے۔ تو اب جب نہ یہ خالق ہیں، نہ یہ خالق کے نمائندے ہیں، نہ ہی یہ اپنی بات کو خالق کی بات ثابت کرتے ہیں، یہ منہ سے صرف ہوا خارج کرتے ہیں، ہم ان کی بات مان لیں گے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے باوجود جو ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن آپ کو دیکھیں، آپ نے اپنی عقل کے مطابق یہ دعویٰ کیا قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے، اپنی عقل کے مطابق دعویٰ کیا۔ اب کیا ہم آپ کے غلام ہیں، یا ہم کیا، یعنی کہ یہ گارنٹی ہے کہ آپ میں عقل ہم سے زیادہ ہے، ہم میں عقل آپ سے کم ہے؟ ہو سکتا ہے ہم میں آپ سے عقل زیادہ ہو رہا، آپ نے اپنی عقل کے مطابق بات کی، آپ کو آپ کی عقل کے مطابق قرآن میں دجال نہیں ملا اور ہمیں ہماری عقل کے مطابق مل گیا ہو۔ لہذا اب یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جو ہے وہ کم عقل ہوں، بیوقوف ہوں، اور اپنی بات زبردستی ہمارے اوپر جو ہے مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے قرآن میں ذکر ہو۔ آ جائیں ذرا مثال کے طور پر دیکھیں، ایسے تمام کے تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں الدجال کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں فلاں کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں فلاں کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں فلاں کا بھی ذکر نہیں ہے، جس کے بارے میں بھی دعویٰ کرتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، وہ تمام کے تمام لوگ آ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، میں سوال کرتا ہوں ان سے، جی کیا قرآن میں لفظ الصلاۃ آیا ہے؟ تو کہیں گے ہاں جی آیا ہے۔ میں پوچھیں کیا قرآن میں لفظ زکوٰۃ آیا ہے؟ کہیں جی ہاں جی آیا ہے۔ کیا قرآن میں لفظ النساء آیا ہے؟ ہاں جی آیا ہے۔ کیا قرآن میں لفظ رجال آیا ہے؟ ہاں جی آیا ہے۔ قرآن میں لفظ فرعون آیا ہے؟ آیا ہے۔ مشرک آیا ہے؟ آیا ہے۔ یعنی کہ اس طرح جتنے بھی الفاظ رکھتے ہیں آئے ہیں، کہیں گے آئے ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجیے، میں سامنے رکھتا ہوں سورہ الفاتحہ،
میں سامنے رکھتا ہوں سورہ الفاتحہ. سورہ الفاتحہ کتنی؟ 7 آیات ہیں. اور میں پوچھتا ہوں یہ سورہ الفاتحہ کیا ہے؟ کیا یہ سورہ الفاتحہ ام القرآن نہیں ہے؟ قرآن کی ماں نہیں ہے؟ پورے کے پورے قرآن نے ان 7 آیات سے جنم نہیں لیا؟ کیا پورے کا پورا قرآن ان 7 آیات کی وضاحت نہیں ہے؟ کیا یہ سورہ الفاتحہ جو ہے یہ پورے کا پورا قرآن نہیں ہے؟ تو دنیا کی کوئی طاقت اس بات کا رد نہیں کر سکتی، اسے غلط ثابت نہیں کر سکتی. ہر ایک یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ جو سورہ الفاتحہ ہے یہ ام القرآن ہے، یہ قرآن کی ماں ہے. باقی پورے قرآن نے اس سے جنم لیا. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات، سورہ الفاتحہ میں کیا ہے؟ آیات. باقی قرآن میں کیا ہے؟ کیا اس میں بینات ہیں یا اس میں بھی آیات ہیں؟ اس میں بھی آیات ہیں. آیات آیت کی جمع ہے. آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں پوری بات، پوری شے، پورے وجود کو چھپا دیا گیا، اس کا چھوٹا سا تھوڑا سا حصہ سامنے رکھا گیا. وہ جو چھوٹا سا تھوڑا سا سامنے اسے کہتے ہیں آیت. ٹھیک ہے جی، اسے کیا کہتے ہیں؟ آیت. اب قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں آیات مطلب کیا ہے کہ یہ جو سامنے ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ وہ چھپا دی گئی، وہ چھپا دی گئی. اب بے شک اگر ظاہر میں جو ظاہر ہے اس میں ہمیں لفظ الدجال نہ ملے، لیکن کیا آپ یہ جو ظاہر ہے یہ کل کا کل ہے؟ اگر تو یہ جو ظاہر ہے، قرآن جو ظاہر نظر آ رہا ہے یہ کل کا کل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے جی، قرآن میں دجال نہیں ہے. لیکن اگر یہ ظاہر کل کا کل نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس بہت زیادہ ایسا ہے کہ جو کہ چھپا ہوا ہے، جو چھپا دیا گیا، تو کیا آپ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ جو چھپا دیا گیا اس میں دجال نہیں ہے؟ دیتے ہیں گارنٹی؟ نہیں دے سکتے. اب آئیں سے ادھر سورہ الفاتحہ ام القرآن ہے. ایسے جتنے بھی لوگ جو قرآن کے دعوے دار ہیں، جو کہتے ہیں قرآن میں فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، جتنے بھی ہیں ایسے سب کے سب کو چلائیں ادھر آئیں. ہم باقی قرآن ان کے سامنے نہیں رکھیں گے. کیوں؟ ہم سورہ الفاتحہ ان کے سامنے رکھیں گے. قرآن کی صورت میں رکھیں گے، سورہ الفاتحہ کی صورت میں. یا تو وہ یہ ثابت کریں کہ سورہ الفاتحہ ام القرآن نہیں ہے، قرآن کی ماں نہیں ہے، یعنی سورہ الفاتحہ پورا قرآن نہیں ہے، یا تو وہ یہ ثابت کریں. اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے، انہیں یہ ماننا پڑے گا. وہ خود مانتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے، پورے کا پورا قرآن ہے سورہ الفاتحہ. جب سورہ الفاتحہ پورے کا پورا قرآن ہے تو میں سورہ الفاتحہ ان کے سامنے رکھ کر کہتا ہوں مجھے سورہ الفاتحہ میں لفظ الصلاۃ دکھاؤ، مجھے سورہ الفاتحہ میں لفظ الزکوٰۃ دکھاؤ، مجھے سورہ الفاتحہ میں الف لام میم دکھاؤ، مجھے سورہ الفاتحہ میں ذالک دکھاؤ، مجھے الفاتحہ میں الکتاب دکھاؤ، ریب دکھاؤ، ہدن دکھاؤ، متقین دکھاؤ، یومنون دکھاؤ، بالغیب غیب دکھاؤ. کچھ دکھا سکتے ہیں؟ الزکوٰۃ دکھاؤ، دکھا سکتے ہیں؟ زنا دکھاؤ، دکھا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دکھا سکتے ہیں. تو پھر کیا مان لیا جائے کہ سورہ الفاتحہ میں کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا یہ مان لیا جائے؟ اگر کوئی ایسا مانتا ہے کہ بھائی سورہ الفاتحہ میں کچھ بھی نہیں ہے تو وہ تو اس سے بڑا تو بیوقوف ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو قرآن کے اوپر بہتان باندھ رہا ہے. لہٰذا ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پہلے جا کے اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور قرآن تو پورے کا پورا فتنہ دجال سے بھرا پڑا ہے. قرآن تو سارے کا سارا بات ہی فتنہ دجال پر کر رہا ہے. اور پھر وہی بات ہم نے بار بار جو کہا، آپ ایسا کریں، احمد عیسیٰ کی ڈاکومنٹری 58 ایک ساتھ ہیں، ایپیسوڈز ہیں، آپ اسے نکال لیں. قتل دجال سلسلہ ادراک قتل دجال بے باب لدس کے نام سے، وہ آپ جو ہے 58 ایک ساتھ ہیں، انہیں دیکھیں. آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا قرآن میں کیا ہے کیا نہیں. اور دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی. آئیں نا میدان میں آئیں. احمد عیسیٰ نے تو کھل کھل کر ثابت کر دیا قرآن سر کے ساتھ دجال سے بھرا پڑا ہے. اب آئیں رد کر کے دکھائیں. اب تو انہیں رد کرنا ہے، رد کر کے دکھائیں. رد تو کوئی کرتا نہیں، گالیاں دیتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں. لہذا یہ دعویٰ کرنا یہ قرآن میں فتنہ دجال نہیں ہے، اپنی عقل کا جا کے علاج کروائیں. قرآن میں آیات ہیں، قرآن میں آیات ہیں. آپ تو اس کا مطلب یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ کے پاس وہ بھی علم ہے جو اللہ نے چھپا دیا. کیوں؟ اسی قرآن کو اٹھاؤ. قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. جو اللہ نے اتارا تھا، کیا اتارا تھا؟ اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا؟ متشابہا. متشابہا کا مطلب کیا ہے؟ متشابہا کا مطلب ہے متشابہا شبہ کسے کہتے ہیں؟ شبہ کہتے ہیں کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں. حقیقت کیا؟ وہ چھپا دی گئی، علم چھپا دیا گیا. تو قرآن کیا ہے؟ یہ متشابہا ہے. اور دوسرا قرآن کو اللہ کے علاوہ کو بیان کر ہی نہیں سکتا. جب قرآن کو اللہ کے علاوہ کو بیان کر ہی نہیں سکتا تو یہ لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں یہ قرآن میں فلاں چیز ہے فلاں چیز نہیں ہے؟
دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں قرآن کیا. جن کو یہ نہیں پتا قرآن کیا ہے وہ چلے یہ دعوے کرنے کہ قرآن میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اتنے بڑے اگر یہ عقل مند ہوتے، یہی جتنے بھی ہیں، آج تک کسی کو قرآن میں دوسرا حصہ نظر آیا؟ یہ تو جتنے بھی قرآن کے دعوے دار ان کو قرآن میں دوسرا حصہ نظر نہیں آیا جی. یہ تو آج تک یہ کہتے ہیں قرآن میں ساتیر الاولین ہے، یعنی وہ جو پہلی قومیں گزری قرآن میں ان کی لائنیں ہیں. گدھے کے بچوں، قرآن میں ساتیر الاولین نہیں ہے، بلکہ وہ جو قومیں گزر چکی ان کو نہ صرف سلف کر دیا بلکہ مسل کر دیا اعلی آخرین کے لیے. اس لیے قرآن میں تمہارا ذکر ہے ان کی مسلوں سے. کیا آج تک ان کو یہ نظر آیا تھا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون؟ کیا ان کو یہ نظر آیا تھا آج تک کہ قرآن کیا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نہیں اتاری تھی؟ یہ مانتے ہی نہیں مانتے. تو اس میں کیا ہے؟ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. یہ قرآن جو ہے یہ آئینہ ہے. آج تک ان کو نظر آیا تھا؟ نہیں نظر آیا تھا. یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں قرآن میں جی فلاں چیز ہے فلاں چیز نہیں ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے. ان لوگوں کا ذکر قرآن میں ہے. یہ ہیں وہ لوگ جو مشرک ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں الکتاب کیا ہے، جو اپنے اٹکل پچو دوڑا رہے ہیں، جو اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں قرآن کے اوپر بکواسات منسوب کریں، اللہ سے منسوب کریں بکواسات. یہی تو ہیں فساد کرنے والے جو مانتے نہیں، کہتے ہیں نا جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. لہذا آ جائیں میدان میں، آ جائیں. دنیا کی کوئی طاقت ہماری سب کو ثابت کر کے دکھا دے قرآن میں فلاں چیز ہے جی فلاں چیز نہیں ہے. آ جائیں، ہم آپ کے سامنے سورہ الفاتحہ رکھتے ہیں. یا تو یہ ثابت کر دیں سورہ الفاتحہ ام القرآن نہیں ہے، قرآن کی ماں نہیں ہے، یا تو یہ ثابت کر دیں. اور اگر آپ یہ ثابت نہیں کرتے اور سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، تو پھر جب سورہ الفاتحہ پورے کا پورا قرآن ہے تو پھر سورہ الفاتحہ سے ہمیں لفظ صلاۃ دکھا دیں، لفظ الزکوٰۃ دکھا دیں، لفظ محمد دکھا دیں، لفظ رسول دکھا دیں، لفظ نبیین دکھا دیں، کچھ بھی دکھا دیں. یہ جو سورہ الفاتحہ میں چند الفاظ ہیں، ان چند الفاظ کے، ان 21-22 الفاظ کے علاوہ کچھ اور دکھا دیں. آ جائیں میدان میں، آ جائیں. ہاں احمد عیسیٰ تمہیں سورہ الفاتحہ سے ہر چیز نکال کے دیتا ہے، ہر چیز دکھاتا ہے، ہر چیز ایک ایک بات کھول کھول کے تمہارے سامنے رکھتا ہے صرف سورہ الفاتحہ سے. اور سورہ الفاتحہ کو بھی چھوڑے، صرف سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت سے. ٹھیک ہے؟ سورہ الفاتحہ پورے قرآن کی ماں ہے. پورا قرآن سورہ الفاتحہ سے جنم لیتا ہے، اور جو سورہ الفاتحہ ہے وہ سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت سے جنم لیتی ہے. پہلی آیت اس کی ماں ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک آیت پورے قرآن کی ماں ہے. پورا قرآن اس ایک آیت کے اندر موجود ہے. اب اس آیت میں مجھے دکھائیں جو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں. دکھا سکتے ہیں؟ یہ نہیں دکھا سکتے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں یہ نہیں ہے، سورہ الفاتحہ میں یہ سب نہیں ہے؟ ان لوگوں کو چاہیے اپنی عقل کا علاج کروائیں. قرآن میں بینات نہیں ہے، قرآن میں آیات ہیں. اور جو آیت کو بین سمجھ لے اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہے. جو ظاہر نظر آ رہا ہے اسے حقیقت سمجھ لے اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہے. یہی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد کو کہا تھا اے محمد تو سٹھیا گیا ہے، تو بیوقوف ہے. دیکھو کہتا ہے سورج نہیں زمین گھوم رہی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سورج گھوم رہا ہے. یہ کہتا ہے زمین گھوم رہی ہے. اگر زمین گھوم رہی ہو تو کچھ ہلتا نا. یہ کہتا ہے دیکھو زمین اپنی محور بڑی تیزی سے گھوم رہی ہے، زمین سفر کر رہی ہے. اگر زمین سفر کر رہی ہوتی ہے، گھوم رہی ہوتی تو زمین پر ہم گرتے نہیں، چیزیں ادھر تو نہ گرتی. ہر چیز یہ دیکھو، یہ کہتا ہے زمین گیند کی طرح گول ہے. اگر زمین گیند گول ہوتی تو ہم اس کو اوپر رہ سکتے تھے. زمین تو چپٹی ہمیں نظر آ رہی ہے چپٹی. یہ ہیں وہ لوگ، یہ لوگ ہیں جو ظن کی اتباع کرنے والے ہیں. ان کے اوپر بار بار واضح کیا اے عقل کے اندھو، سب سے پہلی بات یہ ہے بنیاد کی طرف آیا کرو. کوئی بھی بات کرتے ہو سب سے پہلے بنیاد کی طرف آیا کرو. آپ جب کہتے ہو جی فلاں شے قرآن میں ہے اور فلاں شے قرآن میں نہیں ہے، تو سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کیا جائے آپ کس میں کہہ رہے ہیں؟ یہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے اس میں کہہ رہے ہو نا نہیں ہے. تو کیا ظاہر کل کا کل ہے؟ رب کہہ رہا ہے ہم نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے. آپ کسی بھی شے میں غور کر لو، اپنے جسم میں غور کرو، اپنے آپ میں غور کرو، کیا تم وہی نظر آ رہی ہے؟ ظاہر کے برعکس باطن بھی ہے. ہر شے کے دو پہلو ہیں، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. ہاں اگر آپ کو ایک شے ظاہر میں نظر نہیں آ رہی تو آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ باطن میں بھی نہیں ہے. اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ باطن کو جان نہیں لیتے. تو قرآن کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے یہ شے قرآن میں ہے اور یہ نہیں ہے، اس وقت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ وہ باطن نہیں جان لیتا. آپ اگر کہیں گے، آپ یہ کہنا ہے ظاہر میں یہ نہیں ہے، اگر تم کہتے ہو ہے تو باطن میں ہوگی، لہذا باطن میں ہمیں دکھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عمل سے یہ دعویٰ کریں کہ نہیں اللہ نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق نہیں کیا، رب نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق نہیں کیا. یہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر یہ مانتے ہوں جوڑا خلق کیا تو ان کو ظاہر کے ساتھ باطن بھی ماننا چاہیے. باطن کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں. الدجال کا ذکر ہے لیکن نظر کن کو آئے گا؟ ان آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا گدھے کے بچوں، دل والی آنکھوں سے نظر آئے گا.
یہ آنکھیں، ان آنکھوں سے اندھا ہونا اندھا پن نہیں ہے، یہ دل ہے سینوں میں جو اندھے ہو جاتے ہیں۔ اگر قرآن میں کچھ دیکھنا ہے، قرآن میں نظر ہی دل سے آئے گا، دل کی آنکھوں سے۔ قرآن میں آنکھوں سے آپ دیکھ نہیں سکتے، کیوں؟ یہ جو سارا کچھ ہے یہ کیا متشابہن ہے۔ متشابہن کا مطلب کیا ہے؟ جو سارا سامنے نظر آ رہا ہے حقیقت نہیں۔ اگر اس کو حق مان لو گے، سچ مان لو گے، اس کے پیچھے چلو گے، حقیقت مان لو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے سورج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سفر کر رہا ہے، اوپر چڑھ رہا ہے، سفر کر رہا ہے، ڈوب رہا ہے، گھوم رہا ہے، کیا حقیقت وہ ہے؟ وہ ظاہر ہے۔ علم کیا ہے؟ علم چھپا دیا تھا۔ یہ تمہارے جیسے ہی لوگ تھے جو جب تک مشاہدہ کیا کہتے تھے نہیں، جو بھی کہتا تھا نہیں زمین گھوم رہی یا سورج نہیں گھوم رہا تو اس کو قتل کر دیتے تھے، کہتے تھے نہیں، ٹھیک ہے۔ ہر یہ ذہن میں رکھیں، یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا گیا۔ آپ کسی بھی شے کے بارے میں اگر کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں آپ ظاہر و باطن دونوں کو سامنے رکھ کے کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ظاہر کی بنیاد پر دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ظاہر کی بنیاد پر دعویٰ کر رہے ہیں تو باطن کے سامنے آنے کی دیر ہے، باطن سامنے آئے گا، آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، آپ خوار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس وقت تک بات نہیں کرنی جب تک آپ باطن کو جان نہیں لیتے۔ اور دیکھیں، آپ کو ظاہر دیکھنے کے لیے، ظاہر سننے کے لیے کان اور آنکھیں دی، ان سے ظاہر سنا دیکھا جا سکتا ہے، اور سمجھنے کے لیے دماغ، اور جو ان کانوں سے سنا نہیں جا سکتا، آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، وہ سننے دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کے سینوں کے اندر جو باطن دیکھنے والی باطن کی آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت ہم آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں، احمد عیسیٰ بیوقوف ہے، احمد عیسیٰ پاگل ہے، یا پھر یہ لوگ بیوقوف ہیں، یہ لوگ پاگل ہیں جو احمد عیسیٰ کے اوپر بیوقوف ہونے کے، پاگل ہونے کے فتوے لگاتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں، اور یا پھر یہ فیصلہ کریں ان لوگوں کو علم ہے قرآن کا یا پھر احمد عیسیٰ کو علم ہے۔ فیصلہ آپ خود کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ تو نقل کر رہے ہیں بندروں کی طرح۔ احمد عیسیٰ کسی نے نقل کر رہا ہے جی؟ یا ثابت کرتے ہیں احمد عیسیٰ کہیں سے چوری کر رہا ہے، احمد عیسیٰ نے کسی کا کاپی کیا، احمد عیسیٰ نے کسی کالج سے، کسی یونیورسٹی سے پڑھا۔ احمد عیسیٰ جو باتیں کر رہا ہے یہ خود کلیم کر رہے ہیں، یہ ہم نے دنیا میں، ہم نے زندگی میں فرسٹ ٹائم سنی، یہ تو ہماری تفسیروں میں نہیں ہے، ہماری بخاریوں میں نہیں ہے، ہماری مسلموں میں نہیں ہے، ہمارے بابوں کی کتابوں میں نہیں ہے جی۔ تو حقیقت اب آپ کے سامنے ہے، آپ حق چاہیں حق کو تسلیم کریں، آپ چاہیں حق کا کفر کریں۔ ہاں یہ چیز ضرور ہے، یہ ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، ایک ایک مانے گا، کیونکہ حق جو ہے حق لا شریک ہے۔ حق جب تک سامنے نہیں آتا تب تک باطل جو ہے وہ پنپناتا ہے، باطل جو ہے وہ پھدکتا ہے، دندناتا ہے۔ لیکن جب حق سامنے آ جائے تو پھر حق اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، حق لا شریک ہے۔ ہاں حق ظالم نہیں ہے، حق کیا کرتا ہے؟ حق چونکہ حق ہے نا، تو حق کیا ہے؟ پہلے زبان سے متنبع کرنا باطل کو، باز آ جا، بندہ بن جا، حق بن جا، ورنہ مارا جائے گا۔ تو حق کیا؟ حق یہ ہے پہلے زبان سے متنبع کرنا۔ تو اگر کوئی زبان سے مان جاتا ہے ٹھیک ہے، جو زبان سے نہیں مانتا یعنی جو لاتوں کے بھوت ہیں تو پھر وہ ہاتھ حرکت میں آئیں گے، ہاتھ حرکت میں آئیں گے تو ہر کوئی مانے گا۔ فرعون مانا تھا نا، یہ ہے حق۔ کیوں؟ اگر زبان سے متنبع کیے بغیر ہی براہ راست ڈنڈا مارنا، ڈنڈے سے منوانا شروع کر دیا جائے طاقت سے، تو ہر کوئی کہے گا کہ طاقت تو تیرے پاس تھی ہی نا، لیکن کم از کم ایک بار زبان سے کہہ کر تو دیکھ لیتا، تو ظالم ہے۔ تو زبان سے کہتا ہم مان جاتے، ڈنڈے کی تو نوبت ہی نہ آتی۔ اس وجہ سے حق الٹ نہیں چلتا، حق سیدھا چلتا ہے۔ جو قانون ہے، قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے، اصول یہ ہے، پہلے زبان سے سمجھایا جائے، پھر اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر ڈنڈے کا استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ حق یہ ہے، لہذا ایک ایک مانے گا، ٹھیک ہے نا، ایک ایک مانے گا، لیکن کیسے؟ بالکل اسی طرح جیسے قوم نوح مانی تھی، بالکل اسی طرح جیسے قوم عاد مانی تھی، جیسے قوم سمود مانی تھی، جیسے قوم مدین مانی تھی، جیسے قوم لوط مانی تھی، یا جیسے آل فرعون مانے تھے، ایک ایک مانے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے حق۔ لہذا بڑھتے ہیں اگلی نشست کی طرف، اگلے سوال کی طرف۔